السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، آج کے اس درس کا موضوع ہے عورت جب ایک بیوی ہو، حصہ دوم یعنی پارٹ 2۔ پچھلے درس میں ہم نے بیوی کیسی ہونی چاہیے اس پر بات کی تھی۔ آج اسی موضوع کو آگے لے کر جاتے ہوئے ہم اس موضوع کے تعلق سے کچھ اور باتیں جانیں گے انشاءاللہ۔ آج کل لوگ شادی کو ایک معمولی رشتہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایک عبادت اور ذمہ داری ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے انتخاب کے لیے جو معیار مقرر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ عورت سے نکاح 4 اسباب کی بنا پر کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاک، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار لڑکی سے ہی نکاح کرو۔ لہذا اس حدیث میں غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، یعنی دین کو فوقیت دینے کی نصیحت کی، دینداری کو ترجیح دینے کا حکم دیا کہ دینداری کو ترجیح دو، دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو۔ آپ غور کریں کہ اس حدیث میں دین کے علاوہ جو 3 چیزیں ہیں، مال، حسب نسب، خوبصورتی، ان چیزوں پر عورت کا کوئی اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے دین پر تو محنت کر سکتی ہے نا، دیندار بن سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے۔ کیا آپ میں سے کوئی جانتے ہیں کہ دینداری سے کیا مراد ہے؟ دینداری سے مراد یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق گزارنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے؟ آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا دین یہ ہے قرآن، سنت اور صحابہ کی سمجھ، یعنی قرآن اور حدیث کو ویسے ہی سمجھنا جیسے صحابہ اور سلف صالحین نے سمجھا، نہ کہ اپنی عقل سے۔ سلف کا ایک اہم قاعدہ ہے کہ تقدیم النقل علی العقل، یعنی نقل مقدم ہے عقل پر۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن و حدیث مقدم ہے عقل پر۔ کئی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو ہمیں عقل کی اتباع نہیں کرنی ہے بلکہ قرآن و سنت کی اتباع کرنی ہے۔ ویسے ہی جیسے صحابہ کرام نے کیا، دین کے تمام مسائل کو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا۔ ان کی اتباع ضروری اور لازم ہے، یعنی صحابہ کی اتباع ضروری اور لازم ہے، اور ان کی سمجھ کو نہ لینا، صحابہ کی سمجھ کو نہ لینا، یہ گمراہی ہے۔ تو چلیے ایک نیک یا دیندار بیوی کی صفات پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی ہے، جس کی بدولت وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے ہیں،
ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں اور ہر طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ محبت اور ہمدردی ایسی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے والے جوڑے کے درمیان جو محبت ہوتی ہے اس جیسی محبت کسی اور جوڑے میں نہیں دیکھی گئی۔ سبحان اللہ۔ لہذا شوہر اور بیوی دونوں اگر اس پیار و محبت پر قائم رہیں تو یقینی طور پر ان کی زندگی انتہائی خوشگوار انداز میں گزر سکتی ہے۔ محترم حضرات اور میری پیاری بہنیں، ایک بہترین بیوی کا کردار دیکھیے کیسا ہونا چاہیے۔ ایک بہترین بیوی کا کردار دیکھیے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کو سکون کی جگہ بناتی ہے، شوہر کے دکھ سکھ میں ساتھ دیتی ہے، اور اس کی بہترین مثال امہات المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے شدید پریشانی کے عالم میں اپنے گھر میں داخل ہوئے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پورا حال سنایا اور فرمانے لگے، لقد خشیت علی نفسی، یعنی مجھے تو اپنی جان کا بھی خطرہ پڑ گیا تھا۔ اس پر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میری مائیں اور بہنیں ذرا توجہ سے سنیں یہ باتیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں ہیں، خوف طاری ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کس طریقے سے اپنے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ہرگز نہیں، آپ کو تو بشارت ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بوجھ برداشت کرتے ہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اسے کما کر دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور حق کے واقعات میں مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری انداز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ کیا ایسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا، ایسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ تو آپ غور کریں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کیسے کم کی اور کس طرح ان کے خوف کو ہلکا کیا اور انہیں تسلی دی اور نبوت کے عظیم منصبے کو اٹھانے کے لیے ان کی ڈھارس بندھائی۔ اسی طرح ایک بات یہاں اور غور کریں کہ ذرا سوچیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی اور بچوں کے سکون کے لیے پورا دن محنت اور مزدوری کرتا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، پیاس ہے، تمام مشقتوں کو برداشت کرتا ہے روزی روٹی کے لیے۔ اب جب وہ گھر آتے ہیں تو بیوی کو ان سے کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے ایک بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا حشاش بشاش اور خوش مزاج اور مسکراہٹ کے ساتھ اپنے شوہر کا استقبال کریں، ان سے اچھے انداز سے بات کریں۔ اس وقت کوئی ایسی باتیں نہ کریں جس سے ان کو تکلیف ہو سکتی ہو، بلکہ ہر طرح سے ان کو سکون پہنچائیں، ان کو یہ محسوس ہو کہ الحمدللہ گھر آتے ہی ہماری تمام تھکاوٹ اور تکالیف دور ہو گئی، الحمدللہ۔ تو یقیناً ایسی بیوی اللہ کی نعمت ہے، یاد رکھیں۔ لیکن بعض عورتیں کیا کرتی ہیں کہ جیسے ہی ان کے شوہر کام سے ہو کر گھر آتے ہیں، ایک تو تھکاوٹ ہے
اور پریشان ہو کر محنت و مشقت کر کے گھر آتے ہیں کہ اب انہیں سکون ملے گا، راحت اور آرام ملے گا، لیکن بیوی کی طرف سے کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ شوہر کے گھر آتے ہی شکوہ شکایت شروع ہو جاتی ہے، اور معاملہ بسا اوقات اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ مار پیٹ اور گالی گلوچ تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ پھر مرد سوچتا ہے کہ میں باہر تھا وہی اچھا تھا، گھر کیوں آیا؟ تو یہ چیزیں اچھی باتیں نہیں ہیں۔ ایک بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو سکون پہنچائے، ہر معاملے میں سکون پہنچائے، اس کے مال اور اس کے راز کی حفاظت کریں، اپنے شوہر کی عزت کریں، ان کے مقام کا خیال رکھیں، اس کے کمیوں پر پردہ ڈالیں، نہ کہ انہیں ابھارتی پھریں۔ گھر کے معاملات میں حکمت اور ادب سے مشورہ کریں۔ تو ایک بیوی کے اندر یہ سب خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ شوہر کے گھر کو سکون کی جگہ بنائے، شوہر کے دکھ سکھ میں ساتھ دے، شوہر کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ یاد رکھیں ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو اسی طرح بیوی کی بھی کئی ذمہ داریاں ہیں کہ ایک بیوی کو چاہیے کہ وہ کفر، شرک، بدعات اور خرافات سے بچیں، نماز، روزہ، ذکر و اذکار اور دوسری دینی امور کی پابندی کریں، اپنے شوہر کی اطاعت کریں حلال کاموں میں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حلال کیا ہے، اپنے شوہر کی خدمت کریں، ان کے مال اور ان کے جائیداد کی حفاظت کریں، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو داخل ہونے نہ دیں، شوہر کی شکر گزاری کریں اور ناشکری سے بچیں۔ افسوس کہ کتنی ایسی ہماری بہنیں ہیں جو شوہر کی ناشکری کرتی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان سے لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں اور ناشکری کر بیٹھتی ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے شوہر کی ناشکری کرنا، اور ہر خیر کے کاموں میں اپنے شوہر کی مدد کریں، حجاب اور حیا کا خیال رکھیں، گھر کے معاملات کو صبر اور شکر کے ساتھ سنبھالیں، بچوں کی تربیت اسلام کے اصولوں کے مطابق کریں۔ یہ ہماری بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں، ایک بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بیوی پر شوہر کے کئی حقوق ہیں، کئی ذمہ داریاں ہیں، تو ان حقوق ذمہ داریوں کو کس بنیاد پر ادا کر سکتی ہیں؟ ایک بیوی ان حقوق اور ذمہ داریوں کو کس بنیاد پر ادا کر سکتی ہیں؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ علم کی بنیاد پر، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے، میری بہنیں ذرا غور سے سنیں، علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر ہر انسان آنکھ رہتے ہوئے بھی اندھا ہے، کان رہتے ہوئے بھی بہرا ہے، عقل رہتے ہوئے بھی بے وقوف ہے، منہ رہتے ہوئے بھی گونگا ہے۔ لہذا علم ایک ایسی دولت ہے جو ہر وقت، ہر قدم اور ہر لمحہ انسان کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ علم کے بغیر انسان نہ خالق کا حق جان سکتا ہے اور نہ مخلوق کا حق ادا کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا قول ہے کہ جسے دنیا چاہیے وہ علم حاصل کرے، جسے آخرت چاہیے وہ بھی علم حاصل کرے، اور جسے دونوں چاہیے وہ بھی علم حاصل کرے۔ نہیں، جسے آخرت اور دنیا دونوں چاہیے اسے چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں۔ یعنی علم کے بغیر نہ دنیا درست ہو سکتی ہے نہ آخرت، علم انتہائی ضروری ہے۔ تو ہماری تمام بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ علم حاصل کریں، خود علم حاصل کریں اور اپنے شوہروں کو بھی ابھاریں، اپنے بچوں کو بھی ابھاریں اور ایک بہترین ماحول بنائیں۔ یاد رکھیں میاں بیوی کے آپسی تعلقات کا اصول کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ یاد رکھیں گھروں میں نااتفاقیاں عام بات ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی نااتفاقیاں اور ناراضگیاں بڑے اور جھگڑوں اور نفرت کی وجہ بن جاتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے جھگڑے، مطلب چھوٹی چھوٹی نااتفاقیاں ہوتی ہیں اور ناراضگیاں ہوتی ہیں اور بڑے جھگڑوں اور نفرت کی وجہ بن جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ صلح میں جلدی نہ کرنا. جھگڑے کو ختم کرنے کا یہ بہت آسان حل ہے، آسان راستہ ہے کہ اب اپنے شوہر سے کچھ نا اتفاقی ہوئی، کچھ جھگڑا ہوا، کچھ ناراضگی ہوئی، بہت جلدی صلح کر لینا چاہیے، معاملے کو جلدی ختم کر لینا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومنہ عورت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، جب شوہر اس پر ناراض ہو جائے، یعنی اپنی بیوی پر، یا وہ خود ناراض ہو جائے بیوی، تو بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک سوؤں گی نہیں جب تک تم راضی نہیں ہو جاتے. سبحان اللہ، یہ کتنی اچھی صفت ہے ایک عورت کی کہ کاش کہ یہ صفت ہر عورت کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. اگر جھگڑا تو ہوگا لیکن بہت جلدی ختم بھی ہو جائے گا. اس طرح بڑے سے بڑا مسئلہ بھی جلدی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. لہذا میاں بیوی دونوں آپس میں صبر و تحمل اور عفو درگزر سے کام لیں. غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگنا سیکھیں اور ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. نفرت کو دل میں جگہ نہ دیں. آپس میں رازداری اور ایمان برقرار رکھیں. گھر کے مسائل دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں. ایک دوسرے سے اچھی باتیں ہی کیا کریں، ایسی باتیں کرنے سے پرہیز کریں جس سے ان کے جذبات مجروح ہو جائے یا ان کے دل کو ٹھیس پہنچے. میری آخری نصیحت ہے ہماری بہنوں کے لیے اور ہم سب کے لیے، یاد رکھیں کہ جس گھر میں بیوی نیک اور شوہر قناعت پسند ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے. یاد رکھیں، ایک بہترین بیوی وہ نہیں جو صرف خوبصورت ہو، بلکہ ایک بہترین بیوی وہ ہے جو دین کی سمجھ رکھتی ہو اور اپنے شوہر کے لیے سکون کا سبب ہو. لہذا میری تمام بہنوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے شوہر کے گھر کو امن سکون کا گہوارہ بنائیں. محترم حضرات اور میری پیاری بہنیں، تمام مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں، کیونکہ وہ بحیثیت مسلمان جانتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں موجود ہیں اور جہنم میں ہر قسم کی تکالیف موجود ہے. اس لیے ہمیں جنت مل جائے اور ہم جہنم سے بچ جائیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں جنت کیسے ملے گی اور جہنم سے ہم کیسے بچیں گے، کیسے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ہمیں ہر وہ خیر کے کام کرنے ہوں گے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اور ہر اس شر سے بچنے ہوں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. خیر کسے کہتے ہیں اور شر کسے کہتے ہیں؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والخیر الذی دلہ علیہ التوحید وجمیع ما یحبہ اللہ ویرضاہ. خیر کیا ہے؟ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا حکم دیا؟ توحید کا حکم دیا، اور وہ تمام چیزوں کی جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اور شر کیا ہے؟ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا، روکا، منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے. کس چیز سے منع کیا؟ شرک سے منع کیا اور ان تمام چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور جن سے اس نے منع کیا ہے. دنیا اور آخرت کی نجات اسی میں ہے کہ تمام انسان توحید کو لازم پکڑے اور شرک کو چھوڑ دے. اور توحید کسے کہتے ہیں؟ اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کو توحید کہتے ہیں. اور شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی بھی حق غیر اللہ کو دینا، یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ سے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کو ویسے ہی سمجھنے کی توفیق دے جس طریقے سے صحابہ اکرام نے سمجھا. صحابہ کے فہم کو ہمیں اپنانے کی توفیق دے. یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.